السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہمارا یہ 138واں درس ہے، یعنی 138، اور آج ہم سورہ بقرہ کی 2 آیتیں 217 اور 218 کی تلاوت کا شرف حاصل کریں گے اور ترجمہ اور تفسیر بیان کریں گے۔ سماعت فرمائیے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحیم۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اس کا ترجمہ سماعت فرمائیے کہ لوگ آپ سے حرمت والے مہینوں میں لڑائی کی بابت سوال کرتے ہیں، تو آپ کہہ دیجئے ان میں لڑائی کرنا بڑا گناہ ہے، لیکن خدا کی راہ سے روکنا، اس کے ساتھ کفر کرنا اور مسجد حرام سے روکنا اور وہاں کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا، یہ خدا کے نزدیک اس سے بھی بڑا ہے۔ یہ فتنہ قتل سے بھی بڑا گناہ ہے۔ یہ لوگ تم سے لڑائی بھڑائی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، یہاں تک کہ اگر ان سے ہو سکے تو تمہارے دین سے مرتد کر دیں، اور تم میں سے جو لوگ اپنے دین سے پلٹ جائیں اور اسی کفر کی حالت میں مریں، ان کے اعمال دنیاوی اور اخروی سب غارت ہو جائیں گے۔ یہ لوگ جہنمی ہوں گے اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں ہی رہیں گے۔ ایمان لانے والے، ہجرت کرنے والے، خدا کی راہ میں جہاد کرنے والے ہی رحمت خدا کے امیدوار ہیں۔ اللہ تعالی بخشنے والا، بہت
مہربانی کرنے والا ہے۔ ان دو آیتوں میں بہت ہی اہم احکام اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائے۔ انہیں آپ بغور سماعت فرمائیے جو اس کی تفسیر بیان کی جا رہی ہے، اور آپ ہم سبھی اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ یہ جو قرآن کے احکام ہیں یہ ہر دور میں، ہر زمانے میں اور قیامت تک آنے والے لوگوں کی رہنمائی اور رہبری کرتے ہیں۔ لہذا ان آیات کا بغور مطالعہ کرنا چاہیے اور اس پر غور و فکر کرنا چاہیے، کیونکہ ان آیات سے جو نتائج اخذ ہوتے ہیں ان کا اثر موجودہ حالات میں کیا ہو سکتا ہے، اس پر بالخصوص علماء کرام کو، مفسرین اکرام کو غور اور فکر کرنی چاہیے، اور ان آیات کو پوری طرح وضاحت کے ساتھ کھول کھول کر نہ صرف امت مسلمہ کے سامنے بلکہ تمام دنیا کے لوگوں کے سامنے رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ جو جہاد اور قتال کی جو آیتیں ہیں ان سے دنیا میں امن و امان قائم ہوتا ہے، اور امن و امان کو قائم کرنے کے لیے ان آیات سے روشنی اخذ کرنی چاہیے، ان آیات سے رہبری حاصل کرنی چاہیے، اور ان کے جو اصول و ضوابط ہیں ان کو کھول کر بیان کرنا چاہیے، تاکہ ایک طرف امت مسلمہ واقف ہو کہ تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے، اور دین کو قائم رکھنے کے لیے اور دین کے احکام پر پابند رہنے کے لیے کیا راستے اختیار کرنے چاہیے تاکہ ہم اس پر عمل پیرا رہ سکیں، اور دین اسلام کے جو احکام ہیں اس پر عمل پیرا رہنے کے لیے اگرچہ کوئی رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں، سامنے باطل پرست قوتیں چڑھ آتی ہیں، تو اس وقت ہم کو کیا کرنا چاہیے، ان تمام باتوں پر غور و فکر کرنی چاہیے، جس سے ظلم و زیادتی، قتل و غارت گری اور فتنہ و فساد کو روکا جا سکے، اور مسلمان اپنے دین پر پوری آزادی کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکے۔ ان کے ساتھ دین پر عمل پیرا ہونے کے لیے جب رکاوٹیں پیدا ہو جائیں تو پھر ہم کو کون سا راستہ اختیار کرنا چاہیے، اور کس طریقے سے مظلوموں کی مدد کرنی چاہیے تاکہ ظالم ظلم کرنے سے رک جائے، اور امن و امان کی حالت میں مسلمان اپنے دین پر قائم رہ سکے۔ یہ تمام باتیں ان آیات سے ہم کو ملتی ہیں۔ بہرحال آئیے ان آیات کی روشنی میں جو تفسیر بیان کی گئی ہے، میں تفسیر ابن کثیر سے آپ کے سامنے تفصیلات رکھ رہا ہوں، غور سے سماعت فرمائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت کو بھیجا، اس کی شان نزول جو ہے وہ اس طرح ہے
کہ ہجرت کے دوسرے سال غزوہ بدر سے 2 مہینے پہلے، یہ باتوں پر آپ بہت ہی غور سے توجہ دیجیے اور سمجھیے کہ دین کیا چاہتا ہے اور دین کے لیے کس قسم کے اقدامات کیے گئے دین کو قائم کرنے کے لیے اور ظالموں کے ظلم سے بچنے کے لیے، اور خود کس طرح کے اقدامات کیے گئے، ان تمام چیزوں پر غور و فکر کرنا ضروری ہے۔ ہجرت کے دوسرے سال غزوہ بدر سے 2 مہینے پہلے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پھوپھی زاد بھائی عبداللہ ابن جہش رضی اللہ تعالی عنہ کو 8 مہاجرین کا سردار بنا کر کفار کی خبر لینے بھیجے اور انہیں ایک فرمان نامہ لکھ کر دیا اور فرمایا کہ اسے ابھی نہ پڑھو، 2 دن کا راستہ طے کر کے کھول کر پڑھنا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا ہی کیا۔ جب 2 دن کے بعد فرمان نامہ کھولا تو اس میں لکھا پایا کہ تم بطن نخلا پہنچ کر قریش کے قافلے کی خبر لو اور اپنے ساتھ جانے پر کسی کو مجبور نہ کرو، یعنی جو صحابہ کرام آپ کے ساتھ تھے انہیں مجبور نہ کرو، یعنی ان کے سامنے یہ فرمان نامہ پڑھ کر سنا دو، جو چاہے جائے اور جو چاہے نہ جائے، مطلب تمہارے ساتھ جو چاہے ساتھ رہے یا جو چاہے ساتھ نہ رہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمان اپنے 8 ساتھیوں کو سنایا، وہ سب آپ کے ساتھ ہی روانہ ہو گئے۔ جب خزعہ منزل میں پہنچے تو حضرت سعد ابن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عتبہ ابن غزوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اونٹ گم ہو گئے، جس کی تلاش میں یہ دونوں صحابہ یہیں رہ گئے۔ باقی 6 یعنی حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت واقد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن بکیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ روانہ ہو کر بطن نخلا میں پہنچے، جو مکہ مکرمہ اور طائف کی درمیانی منزل ہے۔ یہ جمادی اخری کی آخری تاریخیں تھیں۔ کچھ دنوں کے بعد قریش کا ایک قافلہ طائف سے تجارتی سامان لیے ہوئے یہاں سے گزرا، جس میں عمر ابن حضرمی اور حکم ابن کیسان اور نوفل ابن عبداللہ، یہ 3 لوگ اس میں قافلے میں شامل تھے۔ یہ 3 لوگ وہ قافلہ لے کر جا رہے تھے جو کافر تھے۔ یہ لوگ صحابہ کرام کی جماعت کو دیکھ کر ڈر گئے۔ حضرت عبداللہ ابن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے مشورہ کیا کہ آج جمادی اخری کی آخری تاریخ ہے، اگر ابھی ان پر حملہ نہ کیا گیا تو آج شام کو رجب کا چاند ہو جائے گا، جس میں جنگ حرام ہے۔ چنانچہ انہوں نے اس قریشی قافلے پر حملہ کر کے عمر ابن حضرمی کو تو قتل کر دیا اور 2 کو گرفتار کر کے مال غنیمت لے کر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ خدا کی شان کہ اس حملے کے دن
رجب کی پہلی تاریخ تھی۔ چاند 29 کا ہو چکا تھا، مگر انہیں پتہ نہ لگا اور اس دن کو 30ویں جمادی الاخری سمجھے، کہ جو صحابہ کرام تھے۔ اس پر کفار عرب نے شور مچانا شروع کر دیا کہ مسلمانوں نے ماہ حرام کی بھی عظمت نہ کی۔ ہوتے ہوتے یہ خبر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پہنچی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ سے فرمایا کہ ہم نے تم کو کفار کی خبر لانے بھیجا تھا، نہ کہ جنگ کرنے۔ تم نے جنگ کیوں کی؟ حضرت عبداللہ سخت پریشان ہوئے۔ یہ ایک ایک جملے کو آپ غور سے سماعت فرمائیے اور پھر قرآن کے جو احکام آئے ہیں اس پر بھی غور و فکر کریں۔ یہ بہت ہی اہم آیت ہے اور یہ بہت ہی اہم مسئلہ یہاں پر بیان ہو رہا ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو یہ مال غنیمت قبول فرمایا اور نہ ان قیدیوں کے متعلق کچھ فیصلہ کیا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم سے جو کچھ غلطی ہوئی ہے ہم اس دن کو جمادی الاخری سمجھیں، ہمیں چاند کا پتہ نہ لگا۔ اس واقعے پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید اور کفار مکہ کی سخت تردید کی گئی۔ اس آیت کے نزول کے بعد حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت تقسیم کر دیا اور قیدیوں کا بھی فیصلہ فرمایا۔ یہ اسلام میں پہلی جنگ تھی اور پہلی مال غنیمت حاصل ہوئی تھی، اور پہلے قیدی یہ 2 قیدی تھے، حکم ابن کیسان، تو مسلمان ہو گئے اور بیرمونا کے سریے میں جنگ میں آپ شہید ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور عثمان ابن عبداللہ اسلام نہ لایا اور مکہ چلے گیا اور کفر کی حالت میں اس کا انتقال ہوا۔ آئیے اس سلسلے میں مزید آپ کے سامنے چند باتیں رکھی جاتی ہے۔ وہ یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا تھا وہ حکم یہ تھا کہ اس مقام پر پہنچنے کے بعد جس کا ذکر میں نے ابھی کیا ہے، وہاں پر کیا حرکت رہتی ہے اہل مکہ کی، اس کے تعلق سے معلومات حاصل کر مجھے اطلاع دیں، معلومات فراہم کرے۔ یہ بات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، یعنی کہ بطن نخلا پہنچ کر حضرت عبداللہ بن جہش نے صاف فرما دیا تھا، یعنی کہ جو صحابہ کرام آپ کے ساتھ تھے ان کے سامنے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پڑھ کر سنایا اور کہا کہ جو شخص شہادت کا آرزو مند ہو وہی آگے بڑھے اور ساتھ چلے۔ یہاں سے واپس جانے والے حضرت سعد ابن ابی وقاص اور حضرت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، یعنی کہ واپس تو نہیں، جیسا کہ ابھی آپ کے سامنے بات رکھی گئی کہ ان کے اونٹ کھو گئے تھے، وہ اونٹ کی تلاش میں وہ وہاں پر رک گئے تھے۔ ان کے ساتھ نہ جانے کی وجہ جیسا کہ ابھی آپ کے سامنے بیان کی گئی، جس کے اونٹ کے ڈھونڈنے میں وہ
رہ گئے۔ مشرکین میں حکم بن کیسان، عثمان، عبداللہ وغیرہ تھے۔ حضرت واقد کے ہاتھوں عمر ابن حضرمی کا قتل ہوا اور یہ جماعت مال غنیمت لے کر ان دونوں کافروں کو ساتھ لے کر واپس لوٹے۔ جو مسلمان صحابہ کرام نے یہ مال غنیمت جو تقسیم ہوا وہ اس آیت کے اس نازل ہونے کے بعد، اب یہ جو آیت نازل ہوئی وہ اس لیے یہ آیت نازل ہوئی کہ ماہ رجب میں ان کے ہاتھوں سے یعنی کہ صحابہ کرام کے ہاتھوں سے لڑائی ہوئی اور اس میں ایک کافر کا قتل ہوا اور انہوں نے 2 دیگر کافروں کو گرفتار کر لیا اور تمام مال کو لے کر ساتھ چلے گئے۔ تو یہاں پر جو اہم نکتہ جو بیان کرنا چاہتا ہوں میں یہ کہ دنیاوی اعتبار سے اگر ہم دیکھیں، غور اور فکر کریں تو جو ہمارے سامنے غزوات کی جو فہرست سامنے آتی ہے اس میں سب سے پہلا جو غزوہ ہے جو باضابطہ کافروں کے ساتھ لڑائی لڑی گئی مشرکین مکہ کے ساتھ، وہ ہے غزوہ بدر جو 2 ہجری میں ہوا، جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک تھے اور آپ کے ساتھ 313 صحابہ کرام شریک تھے۔ اور اہل مکہ جو لڑائی لڑنے کے لیے بدر کے میدان میں پہنچے تھے وہ 1000 لشکر جرار کے ساتھ پہنچے تھے، ان سے لڑائی ہوئی۔ تو یہ باضابطہ جو لڑائی ہوئی وہ غزوہ بدر 2 ہجری ہی میں، لیکن اس سے پہلے یہ سیریا کا ذکر آتا ہے۔ یہ بات سامنے آتی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ پر گہری نظر رکھے ہوئے تھے اور نظر رکھتے تھے اور نظر رکھنا چاہتے تھے کہ ان کے کیا معاملات ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ یہ جو واقعہ پیش آیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 8 صحابہ کو بھیجا تھا کہ نقل کیا چیز ہو رہی ہے اس پر نظر رکھو۔ لیکن جب کفار کا قافلہ جب آگے بڑھا تو ان صحابہ کرام نے ان پر حملہ کر دیا اور ایک کا قتل کر دیا اور مال غنیمت لے کر واپس لوٹے 2 لوگوں کو گرفتار کر کے۔ اس پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار کیا، کیونکہ آپ نے جنگ کے تعلق سے یا لڑائی کے تعلق سے انہیں بات نہیں کہی تھی۔ لیکن یہاں پر اب آپ کو غور و فکر یہ کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو فیصلہ آیا وہ فیصلہ ان صحابہ کرام کے حق میں آیا کہ انہوں نے جو کیا وہ اس عمر سے بہتر ہے۔ تم تو شور مچا رہے ہو کہ ماہ رجب کا مہینہ جب شروع ہو گیا تھا، جو کہ حرام مہینہ ہے جس میں جنگ و جدال کرنا ممنوع ہے، جسے ممانعت قرار دیا گیا، ایسے مہینے میں بھی ان لوگوں نے لڑائی کی۔ اس پر یہ جو شور مچا رہے تھے اسلام کے خلاف اور سرکار دو علیہ وسلم کے خلاف یہ بات کہہ رہے تھے کہ اب تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم حرام مہینے میں بھی جو ہے سو لڑائی لڑنے کے لیے سو بھیج رہے ہیں صحابہ کرام کو، اس قسم کا جو شور مچایا گیا، اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور اس میں باضابطہ اس وضاحت کر دی گئی کہ آپ سے تو اس بات کا سوال کیا جاتا ہے کہ کیا حرمت والے مہینوں میں لڑائی کی بابت آپ سے جب سوال کرتے ہیں تو آپ بھی کہہ دیجئے ان سے کہ ان مہینوں میں لڑائی لڑنا بڑا گناہ ہے،
لیکن جو بات جو اہم ہے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں پیش کی، لیکن خدا کی راہ سے روکنا اور اس کے ساتھ کفر کرنا اور مسجد حرام سے روکنا اور وہاں کے رہنے والوں کو وہاں سے نکال دینا، یہ خدا کے نزدیک اس سے بھی بڑا ہے، اور یہ فتنہ قتل سے بڑا گناہ ہے۔ یہ لوگ تم سے ہمیشہ اسی طریقے سے لڑائی بھڑائی کرتے رہیں گے، یہاں تک کہ وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ اگر ان کی مرضی چلے تو تمہیں مرتد بنا دے۔ اور اس تعلق سے بھی گزشتہ آیات میں یہ تمام تفصیلات آ چکی ہیں کہ ان کے جو عزائم مسلمانوں کے ساتھ تھے، مسلمانوں کے تعلق سے تھے، کہ وہ لوگ چاہتے تھے کہ وہ مسلمانوں کو مرتد کر دیں۔ اور تم میں سے جو لوگ، اب یہاں پر جو بات اہم نکتہ اور ایک آ رہا ہے، غور سے سماعت فرمائیے کہ مرتد ہونا کتنا بڑا گناہ ہے، اور مرتد کی سزا اسلام میں قتل ہے، مرتد کی سزا اسلام میں قتل ہے۔ ان پیغام کو عام کرنا ضروری ہے۔ آج کے ان حالات میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں غیر مسلموں سے شادیاں کر کر اپنا دین چھوڑ رہی ہیں۔ وہاں پر اس بات کی وضاحت کرنا ضروری ہے، ماں باپ کو خوف دلانا ضروری ہے، گھروں میں ایمان پیدا کرنا، دین پیدا کرنا ضروری ہے کہ دین سے جو مرتد ہو جائے ان کی سزا صرف قتل ہے، اور جو لوگ اپنے دین سے پلٹ جائیں اور اسی کفر کی حالت میں مریں، ان کے اعمال دنیاوی اور اخروی سب غارت ہو جائیں گے۔ یہ لوگ جہنمی ہوں گے اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اور پھر یہاں پر یہ بات بتلائی جا رہی ہے کہ ان لوگوں نے جو جہاد کیا، جو قتل کیا، جو معاملہ پیش آیا، اس کے تعلق سے اگلی آیت آئی، ان کے صحابہ کرام کے حوصلے جس سے کہ بلند ہوئے اور ان کی جو پشیمانی تھی وہ دور ہوئی، وہ یہ کہ ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور رحیم۔ ایمان لانے والے، ہجرت کرنے والے، خدا کی راہ میں جہاد کرنے والے ہی رحمت خدا کے امیدوار ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، بہت مہربانی کرنے والا ہے۔ یعنی کہ اس سے بات اندازہ لگائیے کہ 2 سال ہجرت کرنے کے دوسرا سال تھا۔ ہجرت کن حالات میں کی گئی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو بالکل بے سر و سامانی کی حالت میں آپ لوگوں پر، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام پر اس قدر ظلم ہوا کہ مکے میں داخل ہونے سے روکا گیا، اور پھر عبادتوں سے روکا گیا، اور ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، آخر کار آپ کو مجبور ہو کر ہجرت کرنا پڑا۔ یہ تمام نکات اس کے اندر پیش کر دیے گئے کہ یہ ہجرت کرنے پر جو مجبور کیا گیا، دین پر قائم رہنے سے روکا گیا، یہ تمام گناہ جو ہے اس سے بڑھ کر ہے۔ تم تو رجب کے مہینے کی بات، حرام مہینوں کی بات کہتے ہو، جبکہ تمہارا یہ ظلم و زیادتی برابر جو ہے سو قائم ہے۔ اس ظلم و زیادتی سے بڑھ کر یہ سو تم سے لڑنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے، کیونکہ تم کو ظلم و زیادتی سے روکنا ہے۔ یہ فتنہ جو ہے یہ قتل سے بڑھ کر ہے۔ جو فتنہ، جو فساد جو زمانے میں جو پھیلایا جاتا ہے، اس کو روکنے کے لیے آپ کو اقدام کرنا پڑے گا، اقدامات سے عمل کرنا پڑے گا، جس کی وجہ سے یہ ظلم و زیادتی اور فتنہ و فساد رکے۔ یہ پیغام ان آیات سے کی روشنی میں ہم کو ملتا ہے کہ کن حالات میں کیا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ یہ تمام چیزیں ہم کو ان آیات میں ملتی ہیں، جو آج کے ماحول میں، آج کے زمانے میں، آج کے ممالک میں غور و فکر کرنا چاہیے علماء کرام کو، اور صراط مستقیم کے راستے کی نشاندہی کرنی چاہیے تمام امت مسلمہ کے سامنے بھی اور غیر مسلموں کے سامنے بھی کہ جہاد کی حقیقت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ باری تعالیٰ ہمیں قرآن کا صحیح فہم اور ادراک عطا فرما، اور ہمیں دین پر صحیح طریقے سے قائم رکھنے والا بنا، اور دین پر ہر طریقے سے، ہر قسم کی دین کے لیے قربانی دینے والا بنا۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک بفضل سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔